الرحمن الرحیم رب زدنی علما فی مقام آخر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلب العلم ولو کان بالصین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد علماء ذی وقار بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد صدیق نوری صاحب اور ہمارے ادارہ جامعہ نور القرآن کے مدرسین مولانا محمد افضال صاحب، مولانا محمد زوار صاحب، مولانا محمد لال صاحب اور ہمارے ادارہ کے منتظم مولانا محمد عبدالجبار صاحب اور آپ تمام طلباء، عزیز ساتھیوں، بیٹوں، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے آج بھی ہمارے ایک عزیز بیٹے کی حفظ قرآن مجید کی تکمیل کے موقع پہ آمین کا قیام رکھا گیا۔ اللہ رب العزت اس پیارے بیٹے کے سینے میں اپنے کلام کو محفوظ فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ اس کلام مجید کو پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھنے کی اور امت مسلمہ کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسئلہ پہلے کی طرح اس دفعہ بھی آپ کے اساتذہ نے بڑی مہربانی فرمائی ہے، آپ کو پڑھانے میں، سمجھانے میں، آپ کی تربیت میں انہوں نے اپنی انتھک کوششیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی بہترین بدل عطا کرے اور آپ کو بھی جو مقصد آپ لے کے آئیں اللہ تعالیٰ آپ کے بھی مقصدوں کو حل فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ کریم صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، میں نے پچھلے بھی ایک موقع پہ یہ آپ کو ایک علمی نکتہ میں نے بیان کیا تھا، آج بھی میرے دل میں وہی بات آ رہی ہے کہ اسی کی ذرا تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں۔ ہمارے عزیز مہمان حضرت مولانا نوری صاحب تشریف لائے ہیں کہ جو ہمارے بزرگان دین اور علماء ہمیں علم کی تعریف بیان کرتے ہیں اور علم کی حکمت اور علم کا راز اور فلسفہ جو علم کی تعریف کی جاتی ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اصل میں جس کا نام علم ہے، اصل میں جو علم ہے وہ قرآن مجید اور حدیث پاک کا علم ہے۔ اصل علم قرآن و سنت کا علم ہے، اصل علم قرآن و سنت کا علم ہے۔ باقی جتنے علوم ہیں، معارف ہیں، وہ فنون ہیں، وہ فن ہیں۔ اصل میں علم جو ہے وہ قرآن و حدیث کا علم ہے، جس علم کی تعریف کی جاتی ہے۔ ویسے تو دوسرے بھی جو فنون ہیں انہیں ہم مجازی طور پہ علم کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں علم جو ہے وہ قرآن و سنت کا علم ہے۔ باقی سارے ہنر ہیں، فن ہیں، تجربات ہیں، اصل میں علم جو ہے وہ قرآن مجید کا علم ہے۔ اور دوسرا اس کا جو نقطہ ہے اور دوسری جو اس کی وضاحت ہے وہ یوں بھی آپ سمجھ لیں کہ کوئی ایسی خشکی نہیں دنیا و جہان میں، کوئی ایسی تری نہیں اور کوئی ایسی بڑی سی بڑی چیز نہیں اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز نہیں ہے جو قرآن مجید میں نہ ہو۔
ہر طرح کا ذکر قرآن مجید میں ہے، ہر خشکی کا ذکر قرآن مجید میں ہے، ہر بڑی سے بڑی چیز کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ یہ جو 4 چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے، خشکی کا، تری کا، اور بڑی کا، اور چھوٹی کا، یہ قرآن مجید کے اندر حضرت صاحب تشریف فرمائے، یہ چاروں آیتوں کے اندر یہ الفاظ ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یعنی کوئی ایسی بڑی سے بڑی چیز نہیں، کوئی چھوٹی سے چھوٹی نہیں جس کا تذکرہ اس کے اندر نہ ہو، جس کا ذکر اس کے اندر نہ ہو، اور کوئی ایسی خشکی نہیں جس کا ذکر نہ ہو، اور کوئی ایسی تری نہیں جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ کائنات کی ہر چیز کا تذکرہ، ذکر، چاہے وضاحت سے ہو، چاہے اشارے سے ہو، چاہے اسے بیان واضح کر کے تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے، یا کسی کو اجمالی طور پہ مختصر کیا جائے، تو سارا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے بات اس لیے رکھی ہے کہ جو آپ اس وقت اپنا سلیبس یعنی قرآن مجید جو پڑھ رہے ہیں، آپ بالکل کوئی کمڑے جھلے نہیں ہیں، اور بالکل آپ عام بندے نہیں ہیں، آپ تو بڑے خاص بندے ہیں جو آپ قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ خوش نصیب بندے ہیں جو سارے مجموعے کو آپ پڑھ رہے ہیں۔ آج آپ اسے پڑھ رہے ہیں اور اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں، کل کو جب درسیات پڑھیں گے تو ان کے ترجمے، ان کے مطالب، ان کے معنی آپ کے ذہنوں میں وہ آئیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ آج جیسے کائنات کا ذکر قرآن میں ہے، تو جب آپ قرآن مجید سارے کو آپ حفظ کرتے ہیں تو گویا ساری کائنات آپ کے سینے میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ جب طالب علم گھر سے طلب علم کے لیے نکلتا ہے، مدرسہ کے اندر پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، تو جناب جبریل امین علیہ السلام اور فرشتے جو ہیں وہ اس کے طالب علم کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں، اور ایک بزرگ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب کوئی صحیح پڑھنے والا طالب علم جب قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے تو اللہ کریم اس کی برکت سے اس قبرستان سے کئی دنوں کے عذاب کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ طالب علم کی برکت ہے، ذرا یہ طالب علم کی برکت ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اطلب العلم ولو کان بصین، فرمایا کہ علم کو حاصل کرو چاہے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے۔ جیسے آپ سکولوں کی دیواروں کے اوپر یہ چاکنگ آپ دیکھتے ہیں نا، یہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ علم کو حاصل کرو چاہے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے۔ تو چین کا تذکرہ ذکر کیوں کیا کہ یہ حرمین طیبین سے اس کا سفر بہت زیادہ ہے، تو اس سے مراد مسافت ہے کہ علم کو حاصل کرو چاہے تمہیں دور دراز کیوں نہ جانا پڑے۔ تو یقیناً آپ بھی اس زمرے میں، آپ گھر سے آئے ہوئے ہیں، آپ ہفتہ یہاں گزارتے ہیں، جتنے دن بھی آپ ٹھہرتے ہیں، والدین کی جدائی ہے، بہن بھائیوں کی جدائی ہے، دوستوں یاروں کی جدائی ہے، آپ دور دراز سے جہاں سے اتنا سفر کر کے آ کے یہاں اداسی جھیل کے جو آپ پڑھتے ہیں، تو یقیناً آپ بھی اس زمرے میں ہیں۔ تو دل لگا کے آپ بھی پڑھیں، جس قدر آپ محنت سے، مشقت سے، محبت سے، دل لگی سے آپ پڑھیں گے اور اسے یاد کریں گے تو اللہ کریم آپ کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور آج آپ یہاں پڑھ رہے ہیں، آج آپ ایک طالب علم ہیں، کل کو آپ نے اس زمانے کے اندر جب آپ نے نکلنا ہے اور آپ نے جا کے اسے پڑھانا ہے تو ایک حیثیت سے آپ نے جا کے معلم اور مدرس بننا ہے، اور آپ نے اس لنگر کو جا کے آپ نے آگے اس فیض کو آپ نے آگے جا کے تقسیم کرنا ہے۔ تو اللہ کریم میری آپ سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے، آپ کی اس محنت کو، مشقت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس کا اجر نعم البدل اللہ کریم معاونین کو، کارکنان کو، آپ کے اساتذہ کو اور خدام کو عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لے ذرا ماشاء اللہ یہ آگے اسی طرح سامنے کریں، اسی طرح کھولے نا اس طرح تھوڑا سا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے رب ذوالجلال ہماری آج کی اس بزم کو، اس محفل مجلس کو قبول فرما لے۔ اے پیارے اللہ کریم، کلام مجید کو پڑھنے کی، پڑھانے کی ہمیں توفیق وافر نصیب فرما۔ اے رب ذوالجلال ہمیں معاف فرما دے۔ اے رب ذوالجلال ان کلمات طیبات، کلمات خیر کے توسل سے ہماری کامل بخشش اور مغفرت فرما دے۔ ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے آباء، اجداد، بزرگ اور ہمارے جتنے بھائی اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے ہیں مولا، ان سب پہ مولا اپنا فضل فرما دے اور ان سب کی مغفرت اور بخشش فرما دے۔ مولا ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کے مراتب کو بلند فرما دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے پیارے اللہ کریم، ہمارے اس عزیز بیٹے کے اس حفظ قرآن مجید کو قبول فرما اور مولا اس کا اجر نعم البدل اسے بھی اور اس کے والدین کو عطا فرما۔ مولا اس کے والدین نے، اماں نے، بابے نے اور جو اس کے عزیز و اقارب نے مولا اس سے محبت کی اور اس سے تعاون کیا، اسے گھر سے لے کے مدرسہ تک جو انہیں بھیجتے رہے اور اس سے پیار کیا، مولا سب کی کوششوں، کاوشوں کو اور سعی دینیہ کو قبول فرما لیں۔ اے پیارے اللہ کریم، جو بھی ہماری نیک خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، مرادیں، مولا سب کو قبول فرما اور سب کو پایا تکمیل تک پہنچا۔ اے پیارے اللہ کریم، اس ادارہ پہ مہربانی فرما، مولا اس ادارے کے تمام اساتذہ پہ، معلمین، مدرسین پہ، معاونین، کارکنان پہ اپنا فضل فرما۔ فإنک خیر الراحمین وانت ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔